کہ ہم نے جو ادارہ بنایا بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلک کام کریں گے. کووڈ میں ورلڈ دنیا کی سب سے بڑی راشن ڈرائیو جے ڈی سی نے کی, ایک دن میں 35,000 بورے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو بیف بریانی کھلاؤ, میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا, اس کے بدلے ان کو دال روٹی کھلاؤں. پاکستان میں ٹی ایل اے پلانٹ سیمنس کا وہ والا لگایا ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں نہیں ہے. آج ہمارا پلانٹ لگے ہوئے 8واں مہینہ ہو گیا ہے, ایک دن میں 40,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں. پاکستان میں اگر کسی شخص کا نام سن کے اس کے احترام میں کھڑا ہوا جائے گا تو پہلا نام عبدالستار عیدی, میں اپنے سماجی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور دوسرا نام ڈاکٹر ادیب الحسن. دیکھیں میں کھڑا ہو گیا, ان کے احترام میں کھڑا ہوں. نہیں میں بچوں کو ذہن نہیں بناتا, میں صبح اپنے بچوں کو جب گھر سے نکلتا ہوں دیکھ کے نکلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شام میں ان کو کسی مردہ خانے آنا پڑے اپنے باپ کو دیکھنے. 10 سال زندہ رہا, ہمارے ادارے کا 3.5 کروڑ روپے لگے گا مریض پہ. 1 سال زندہ رہا, ہمارے ادارے کا 35 لاکھ روپے لگے گا. 1 مہینے زندہ رہا, ہمارے ادارے کا 2.25 لاکھ روپے لگے گا. مذاق ہے. مریم صاحبہ نے ہمیں بلا لیا پنجاب, پورے پنجاب میں خون کے ٹیسٹ فری ہوں گے, پورے کے پی کے میں فری ہوں گے, پورے بلوچستان, پورے آزاد. آن ریکارڈ بول رہے ہیں آپ. یہ ہم نے پاکستان کا پہلا فری او لیول اسکول بنا دیا. 7 کروڑ روپے لگائے, اسکول کو محل میں تبدیل کر دیا. اتنی سی دوائی ہے, اس کے کیمیکل کی کاسٹ 30 پیسے ہے, آپ کیوں بیچ رہے ہیں 2800 روپے کا وہ کیپسول؟ ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے میں کوئی انفلوئنسر بکتا ہے, کتنے میں کوئی صافی بکتا ہے, کتنے پیسوں میں کوئی جھوٹی ٹویٹ کرتا ہے. تم چاہتے ہی نہیں ہو سندھی پنجابی مہاجر پٹھان ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تم چاہتے ہی نہیں ہو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. ہم نے آئی ٹی سٹی بنایا, ہم نے کہا وہ کورس جو اس وقت پنجاب میں 1.5 لاکھ روپے کا, اور آپ نے ٹیچرز دیے, میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور آج تک آپ کے ٹیچر پڑھا رہے ہیں. ابھی آپ لاہور والے میں ٹیچرز دے رہے ہیں. ریاست پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے PCP, اس سے آڈٹ کراتے ہیں. اس کا مطلب ہے آئندہ کوئی آپ پہ تنقید بھی نہ کرے, وہ آپ کا برانڈ لانچ ہو جائے گا. کریں, جتنا کر سکتے ہو کرو, ہاسٹیج کے بعد دوسرا بھی کوئی آئیڈیا دے دو. مہنگے سے مہنگا جانور آپ کے پاس؟ مجھے نہیں معلوم مہنگا ہے سستا ہے, رف آئیڈیا یعنی مہنگا. میں کچھ نہیں بولوں گا یار, پھر یہ ابھی چلنا شروع ہوگا تو پھر یہ یوں اڑے گا جا کے. توڑنے مہنگے سے مہنگا جانور میرے پاس 25 روپے والا ہوتا ہے. 25 کروڑ روپے. 50 اونٹ بریلوی عالم, 50 اہل حدیث عالم, 50 اہل تشیع عالم, باقی جو فیصل قریشی صاحب ٹی وی میں جو اینکر اداکار ہیں 50 1-2 اونٹ کیا کہتے ہیں فاروق ستار صاحب سیاستدان, اس طرح ہوتا ہے. میرا جو بیٹی ہے اس کے پاس گاڑی ہے 3 پہیوں والی, کیونکہ 1.5 سال کی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈکاسٹ پہ خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کون نہیں جانتا, اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, رنگ نسل مذہب فرقہ میٹر ہی نہیں کرتا بھائی. ٹیسٹ وغیرہ میں, میڈیکل ٹیسٹ میں ان کا اتنا بڑا کام ہے, پورا مافیا ان کے خلاف ہے کہ بھائی فری میں لیبس بنا دیے, فری میں ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. فری پیٹرول والی کہانی پہ بھی آئیں گے تھوڑا بہت, جو ان پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. شتر مرغ والی پہ بھی اگرچہ اس کا بڑا بہترین جواب دے چکے ہیں, اور میں بڑا مطمئن ہوں اور میں بڑا خوش ہوں ان کے جواب سے. لیکن پھر بھی ہنسی مذاق بھی ہوگی, سیریس باتیں بھی ہوں گی, ان کی شادی کے والے سے بھی پوچھیں گے, ملٹیپل شادیوں کا بھی پوچھیں گے, گپ شپ بھی کریں گے. ٹوٹل سیریس گفتگو نہیں ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں JDC کے سربراہ بھی, میں تو کہہ لوں سب کچھ JDC کا, ظفر عباس بھائی. ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ سر. ظفر بھائی سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ ظفر عباس نے JDC کب اور کیوں سٹارٹ کیا؟ ظفر عباس پیدائشی سوشل ورکر ہے, ایک رضاکار ہے. ہمیں لوگوں کی محرومیاں نظر آتی ہیں, ہمیں لوگوں کے درد نظر آتے ہیں. میں پاکستان کی ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا ہوں, اور پیدائشی طور پر اداکار ہوں. اور JDC بنانے سے تقریباً 10-12 سال پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بحیثیت نیشنل سیلز مینیجر کام کر رہا تھا. میرے انڈر میں سینکڑوں لوگوں کی ٹیم تھی, اور اس کے بعد اپنی ڈسٹریبیوشن تھی, اور بڑے برانڈس کی ڈسٹریبیوشن تھی, آدھے کراچی کی, یہ سب چیزیں کر رہا تھا کاروبار. لیکن 2010 کے سیلاب میں جب ہم دوست گئے اور ہم نے جا کے دیکھا اندرون سندھ کے, بہت ساری چیزیں ایسی نوٹ کی جس سے درد ہوا کہ کسی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے آدمی سے امداد دینے سے پہلے یہ سوال نہیں ہونے چاہیے, وہ دل پہ لگی چیزیں. تو میں نے پھر بولا کہ ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ نے یہ سوال ہوتے دیکھے. ہاں ہوتے کیا دیکھے, آج بھی ہوتے ہیں بھائی, ہوتے تو ہیں, لیکن آپ نے پریکٹیکلی دیکھے, ڈوبتے بندوں سے سوال دیکھے میں نے, سوالات تمہارا فرقہ کون سا ہے, تمہارا مذہب کون سا ہے, میں نہیں جاتا. آپ سمجھ سکتے ہیں ساری چیزیں. آج بتا دیں نا, ادارے بنے ہوتے ہیں, کیا سوالات ہوتے ہیں, ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کیا, لیکن سوالات ہوتے ہیں نا, مجھے نہیں. میں نے کہا میں ادارہ بناؤں گا, اور پہلے دن بسم اللہ کے بعد یہ لائن بولوں گا کہ ہم نے جو ادارہ بنایا بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلک کام کریں گے. ایک عورت آتی ہے بولتی ہے میں بیوہ ہوں, میرے شوہر کی پرسوں نماز جنازہ ہوئی ہے مسجد میں, تو میرے لیے بہت ہے کہ تم مسلمان ہو اور تم اس وقت عدت میں ہونی چاہیے تھی, تمہارے یتیم بچوں کو کھانے کا مسئلہ ہے, بہن یہ لو ہم نے آپ کی زکوٰۃ سے مدد کر دی. ابھی میں اس سے زیادہ کیا پوچھوں اس سے, اس نے بتا تو دیا کہ میں مسلمان ہوں, میں اور کیا پوچھوں اس سے, اور کیوں پوچھوں.
یہ ایون اگر نہیں بھی ہے مسلمان تو فرق نہیں, میرے پاس ساری کمپنیز کا CSR فنڈ ہے, غیر مسلم میں مجھ سے مدد کروں گا, سادات ہے میں اس کی الگ مدد کروں گا, اس کا الگ فنڈ ہے. لیکن میں یہ بول کے بھگاؤں گا نہیں کہ میں صرف اس ایک فلاں کے لیے کام کر رہا ہوں. نو 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 نو, جو لوگ کر رہے ہیں بڑے کھلے دل سے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. جتنا زیادہ کمیونٹیز اپنی کمیونٹیز کے لیے کام کریں گی اتنا اچھا ہے. ایک بلکہ میں کہتا ہوں ہر کمیونٹی میں 100 ادارے ہونے چاہیے. ایک بولے کہ میں اپنی کمیونٹی کی تعلیم دے رہا ہوں, دوسرا بولے میں راشن دے رہا ہوں, تیسرا بولے میں شادی کے لیے بچوں کو جہیز دے رہا ہوں, چوتھا بولے میں گھر کا رینٹ دے رہا ہوں, پانچواں بولے میں باہر پڑھنے جا رہے ہوں اس کا لون دے رہا ہوں. اچھی بات ہے, لیکن اگر میں سب کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس بات پہ کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, بالکل آپ اپنے لیے کریں. میں اس پہ میں تو تعریف کر رہا ہوں جو کر رہا ہے اپنی اپنی کمیونٹیز کے لیے, بہت اچھا کر رہا ہے, اور یہ زندگی ہے, بقا ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اچھا یہ تو میں اس میں اس حوالے سے MTJ کا نام لوں گا, مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کا. انہوں نے پچھلے دنوں کچھ ہندوؤں کے گھر بنا کے دیے اور انہیں بھی لوگوں نے فتوے جاری کر دیے. بھائی انہوں نے کہا بھائی انسانیت چھوڑ دو, نکل آؤ اس چیز سے. تو مطلب علماء بھی یہ سمجھا رہے ہیں, لیکن یار آپ سوچیں میں تو کیا کیا جھیلتا ہوں, نہیں آ رہی. میرے لیے کبھی لکھ کے آتا ہے کہ اس کو کاٹ دو, اس کو مار دو, اس کو اڑا دو, اس کو بم سے مارو, اس کو خودکش. بھائی میں کیسے پوچھ لوں کووڈ میں, اور میں کیوں طے کروں کہ کس بستی میں نے ابھی جڑا والا جلا تھا جی سب سے پہلے کون آیا اگلے دن؟ JDC. میں کیوں ڈروں یار, پاکستانی ہے. یا کسی کے ساتھ بھی 2013 میں جب جوزف کالونی جلا تھا بادامی باغ, اگلے دن موجود تھے ہم یہاں پر. حالانکہ ہم اس وقت ایک سانحہ نمٹا رہے تھے ابوالحسن اصفہانی روڈ والا. جی ہمارے ایجوکیشن ہیڈ کا 18 مارچ کو مرڈر ہوا تھا, اسی وقت انہی دنوں ہم پھر بھی یہاں آئے بادامی باغ. ہم کھڑے ہوئے, ہم نے بولا ہم مدد کریں گے, ہمارے پاکستانیوں کے گھر جلیں. تو بات یہ کہ ہم ان چیزوں میں نہیں گھبراتے اور ہم ہر کاسٹ پہ کام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کووڈ میں ورلڈ دنیا کی سب سے بڑی راشن ڈرائیو JDC نے کی. ایک دن میں 35,000 بورے, 4 مہینے 10 دن تک. کووڈ کا فری اسپتال ہنیر لکھانی صاحب کی جگہ پہ, جہاں لوگ 14 دن کے لیے مریض کو ایڈمٹ کراؤ تو 22 لاکھ روپے مانگ رہے تھے. تو سر ہمارا کام الگ کرنے کا انداز الگ ہے. اللہ آپ کا کام قبول کرے. ابھی آپ نے بات کی کیونکہ فلاں چیز کے اتنے پیسے, تو فالو میڈیکل ٹیسٹ کی بات میرے ذہن میں آ گئی. آپ مجھے آف دی ریکارڈ بتا بھی رہے تھے, میں چاہ رہا ہوں آن ریکارڈ بتائیں پلیز کہ کینسر کے جو اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہیں ان کی کاسٹ کیا آتی ہے اور آپ اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. اور جو آپ آلریڈی لیبس بنا چکے ہیں, تو آپ کو کوئی مافیا نے اس وقت کوئی لیٹر, کوئی دھمکیاں کوئی آئی نہیں کہ بھائی ہمارے تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر 2 رمضان کو ایک ساتھ 40,000 آئیڈیوں سے شتر مرغ کو لے کے مذاق بنایا جا رہا تھا, صرف اس کے اندر سیاسی اور سماجی تنظیمیں شامل سب کچھ ہے. میں اس پہ آؤں گا سیپریٹ, شتر مرغ میں وہی جواب دے رہا ہوں. شتر مرغ کسی کامیڈین کا نام نہیں تھا. شتر مرغ کسی ایسی پرندے کا نام نہیں تھا جس نے بنی نوع انسان کو نقصان پہنچایا تھا. نقصان یہ تھا کہ جو لیب ٹیسٹ ہم لاکھوں روپے کے کر رہے ہیں, جن کی اصل قیمت شاید 2-2.5 ہزار روپے ہے, اور ہم پاکستانی عوام سے 60,000 70,000 80,000 لے رہے ہیں, یہ فری میں کرنا شروع کر دیا اس نے. اور یہ کہہ رہا ہے میں پورے پاکستان میں یہ لیبس لگاؤں گا, ان کے ادارے کا امیج ڈیمیج کرو, مذاق بنا دو. تو جتنے سستے یوٹیوبر تھے ان کو پیسے بانٹے گئے, جتنے زمانے کے عجیب بکنے والے لوگ تھے سب کو خریدا گیا. کس کی جیت ہوئی آخر میں؟ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اسٹینڈ لیا یہاں پہ. وہ میں نے کہا مجھے اگر ڈونر 100 دفعہ پیسے دے گا شتر مرغ کے, میں 100 دفعہ کھلاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے, میں تمہارے ہٹ نہیں سکتا. مجھے اگر دیکھیں, مجھے اگر کوئی سیٹ کہہ رہا ہے کہ یار یہ غریب لوگ ہیں, ان کو 10,000 لوگوں کو دال کھلا دو میری طرف سے, تو میں اپنا گھر بیچ کے اپنی فیملی کو سڑک پہ لا کے اس سیٹ کو پیسے دوں گا. سیٹ صاحب یہ لے, اس کے بدلے چرگا کھلا لیں. تو لوگ بولیں گے ابھی تم کیا پاگل ہو؟ بھائی جو وہ کہہ رہا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو بیف بریانی کھلاؤ, میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا اس کے بدلے ان کو دال روٹی کھلاؤں؟ بلکہ اگر آپ نہیں کھلاتے تو آپ خیانت کرتے ہیں. میں چور ہوں, میں خائن ہوں, میں مذہبی طور پہ فقہی طور پہ میں ہر اعتبار سے. لیکن مجھے مجبور کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ بھلے تجھے شتر مرغ کے پیسے ملے, تو ان کو سڑا ہوا کھانا کھلا. میں نے کہا نو نو نو, آپ اپنا پروپیگنڈا کرو, ہم اپنا کام کرتے ہیں, کام چل رہا ہے. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. ڈائلسس پاکستان میں سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. میں آپ کی میں بات آپ کی سوری ابھی آپ کو اس کو جواب دیتا ہوں. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کتنے کا تھا کینسر کا ٹیسٹ؟ جی کینسر ٹیسٹ جو 1.5 لاکھ روپے کا کینسر کا ٹیسٹ تھا, فری کریں گے. اس پہ آپ کی کتنی کاسٹ آئے گی؟ ہماری کیا کاسٹ آئے گی؟ $60 $70 آئے گی کاسٹ. یعنی یہ 1.5 لاکھ پہ 1.25 لاکھ روپے پروفٹ کما رہے ہیں. 1,30,000 روپے کا HbA1c ٹیسٹ ہے, کتنے روپے کا؟ 17 روپے کا. میں نے کرایا کراچی میں خیراتی اسپتال سے, رسید موجود ہے میرے پاس, 4,500 روپے کا. 17 کا 100 گنا کتنا ہوا؟ 34 روپے. 17 کو اگر ڈبل کر لیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 34. 100 گنا 1000 گنا کتنا ہوگا؟ 170 روپے. 170. 10,000 گنا کتنا ہوگا؟ 1700. میرا تو حساب ہی 20,000 گنا کتنا ہوگا؟ 3400 روپے.
35,000 गुना प्रॉफिट। सिर्फ क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आवाम में पूछने वाला कोई नहीं है, और जो डॉक्टर टेस्ट लिखता है जिसको आधे पैसे देती है लैब, हो सकता है शायद कोई डॉक्टर ऐसा उसको ना भी देती हो, ना लेता हो सकता है। तो भाईजान वो लिखता क्यों है? जब तुम्हें पता है, तुम इतने तजुर्बेकार डॉक्टर हो कि मेरी इस बीमारी में ये एक टेस्ट होना है, तो एहतियातन 2 टेस्ट लिख दो, हम 9,000, 10,000, 12,000 में जान छुड़ा लेंगे। वो तो 9, 10, 15, 20 टेस्ट लिखेगा। जो आप 15-20 टेस्ट लिखोगे उसके बदले में लाख रुपए जो जाएंगे हमारे, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? हमारे मिडिल क्लास लोगों की कोई रास्ता है इनके पास? या वो बीमारी जो डायग्नोज हो सकती थी सिंगल टेस्ट पे कि हाँ कैंसर पहली स्टेज पे है, जब उसके पैसे ही नहीं होंगे लाखों रुपए, और जब मौत के वक्त जाके कराएंगे मालूम होगा आखिरी स्टेज पे बचेगा मरीज। हमने इस पाकिस्तान ने, इस दुनिया में साइंस चेंज कर दी। पूरे वर्ल्ड में किसी रोड, चौरंगी, चौराहे पे फ्री लैब नहीं है। पाकिस्तान में TLA प्लांट सीमेंस का वो वाला लगाया है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आज हमारा प्लांट लगे हुए 8वां महीना हो गया है, एक दिन में 40-40 हजार टेस्ट हो रहे हैं। अभी स्नाइप की मशीन एक और लगाई है 2 महीने पहले, जो 300 मुख्तलिफ बीमारियों के 1 घंटे में 3,000 टेस्ट करने की सलाहियत रखती है। और ये भी रोबोटिक प्लांट है, सब नहीं हो रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है उसके नीचे खोल दिया, बिल्कुल सामने, शहर के बीचों बीच। जितने डायलिसिस सेंटर खोले हैं कराची में, सब चौरंगियों पे, चौकों पे, चौराहों पे। सियालकोट में जो खोला है वो भी मेन अस्पताल जो है सरकारी, उसके गेट के ऊपर। फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं गुर्दे का, मेन शहर के बीचों बीच। अच्छा, ये बड़ी चीज जरूरी है। अभी तक अक्सर लोग ये समझते हैं, ये कहते हैं कि JDC सिर्फ कराची में काम करती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी भी लाहौर में मौजूद है और प्रोजेक्ट के लिए मौजूद है। आज आपको पता है लाहौर में IT सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कोटली DHQ अस्पताल, आजाद कश्मीर में इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, दिन में हजारों लोग खाना खा रहे हैं। पेशावर में रेस्टोरेंट है, और पूरे पाकिस्तान में फ्री लैब लेके आ रहे हैं। जिस सूबे की गवर्नमेंट हमारे साथ बैठेगी, आधी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं, आधी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले। तुम गवर्नमेंट दे रही थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुख्तलिफ लैब्स को 4,500 वाले टेस्ट के 2,200 रुपए। क्यों? ओ भाई 17 रुपए का टेस्ट है, आप 6.5 रुपए, 8.5 रुपए दे दो, इनफ है। 7.5 रुपए क्यों दे रहे थे आप? 2,200 में तो कई 100 मरीजों के टेस्ट हो जाएंगे भाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं। टेस्टों से हट के डायलिसिस, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग पाकिस्तान में मर रहे थे और मर रहे हैं अभी भी, जहां तक उनकी अप्रोच नहीं है। 2 करोड़ नहीं अफोर्ड कर सकता लाख लोग पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज हैं। कराची की आबादी कभी 1.5 करोड़ लिखी जाती है, फिर एक हफ्ते बाद 2.5 हो जाती है, फिर 3 हो जाती है, फिर 3.5। कराची की आबादी 5 करोड़ से ऊपर है। उस आबादी के अंदर सिर्फ 30 मरीजों का ट्रांसप्लांट होता है महीने में, सारे अस्पताल मिलकर जो करते हैं और जो पेड करते हैं। नहीं, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है SIUT का है। ठीक है। पाकिस्तान में अगर किसी शख्स का नाम सुन के उसके एहतराम में खड़ा हुआ जाएगा तो पहला नाम अब्दुल सत्तार ईदी, मैं अपने समाजी लोगों की बात कर रहा हूं, और दूसरा नाम डॉक्टर अदीबुल हसन। देखिए मैं खड़ा हो गया, उनके एहतराम में खड़ा हूं। वाह! क्यों? 6.5 लाख गुर्दे के मरीजों का सालाना फ्री डायलिसिस करते हैं। 6.5 लाख 3 सूबों के मरीज, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, SIUT के बाहर हैं लोग। एक मरीज का खर्चा अगर मैं फिर्जीनियस वाली किट पे जो हम करते हैं, जो हमारे डायलिसिस सेंटरों में 17,500 रुपए है, 17,500 मल्टीप्लाई बाय 6.5 लाख लिखिए, आपका मोबाइल का कैलकुलेटर बोलेगा, हम नहीं बता सकते फिगर। कितना बड़ा मसीहा है। बिल्कुल। ना कहीं मार्केटिंग करते देखेंगे डॉक्टर अदीबुल हसन को, ना कहीं फंड रेजिंग में खड़े होकर ऐलान करते हुए देखेंगे। लोग हैं, मजाल है कोई मरीज उनके पास जाए, उसको अंदर इमरजेंसी में लें, उसकी एंट्री करें, डाटा लिखें और अगले गेट से बाहर निकाल दें। नो 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 नो। मजाल है किसी की पर्ची वहां पे चल जाए। आप जितने बड़े डॉन हो, आप जितने बड़े सियासतदान हो, मरीज हो, मरीज बन के आओ, हर मरीज बराबर है। कोई सिफारिश नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। मैं जफर अब्बास चैलेंज कर रहा हूं, कोई मुझे झूठा साबित कर दे। वाह! मसीहा हैं, लोग हैं, हम इनको फॉलो करते हैं। इन दोनों ने कभी किसी मुसीबत ज़दा से उसका मजहब, मसलक, जबान नहीं पूछी। हम नहीं पूछेंगे। तुम जितने भी इंतहा पसंद हो, जितना प्रेशर डाल लो हम पे, हम नहीं पूछेंगे। अच्छा, आपके जो डोनर्स होते हैं उनकी तरफ से कभी पाबंदी होती है, या आपके डोनर्स भी फिर जब मैं ये ऐलान करूंगा, फिर मेरी बात इसी आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं। जब मैं ये ऐलान करूंगा कि मैं बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब, मसलक काम करूंगा, तो अगर मेरे पीछे 3,000 डोनर हैं तो उसमें से 2,950 डोनर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। वो कहेंगे ना भाई ठीक है भाई, हम खुद कर लेंगे, अगर हमें फला कम्युनिटी को करना, फला को करना। तुम जब सबकी बात करो, जाओ फिर सबसे ले लो। ठीक है, ठीक है। इसीलिए ये लाइन आपको चंद इदारों के अलावा किसी के मुंह से सुनाई नहीं देगी। आप देखें ना, इंतहा पसंद क्यों मेरे खिलाफ जहर उगलने होते हैं? प्रॉब्लम क्या है?
इलाज कर रहे हैं लोगों का. जो मरीज गुर्दे का डायलिसिस करवाने आया है आज मशीन पे लेटा है, हर एक दिन बाद लेटेगा. कब तक? जब तक कब्र में नहीं जाएगा. ये तो खत्म होने में, ये तो ऐसी चीज ही नहीं जो कभी ठीक हो जाए. 10 साल जिंदा रहा, हमारे इदारे का 3.5 करोड़ रुपए लगेगा मरीज पे. 1 साल जिंदा रहा, हमारे इदारे का 35 लाख रुपए लगेगा. 1 महीने जिंदा रहा, हमारे इदारे का 2.25 लाख रुपए लगेगा. मजाक है? हर सेंटर का महीने का खर्चा 1.25 करोड़ रुपए कौन देगा? ये तो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो यहाँ हैं, जो यूके में, हम अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, 501c3 है, यूके में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में तो ये सब मिलके चला रहे हैं. नहीं तो हम भी फिर वैसे ही एनजीओ खोल लेते हैं जैसे दूसरे लोग खोलते हैं. मैं बड़े बड़े पॉडकास्ट आपने मेरे देखेंगे, मैं खाने का तस्करा करता हूँ नहीं. आप कराची में जिस चौक पे देखेंगे जेडीसी का दस्तरखान, रेस्टोरेंट, मोबाइल रेस्टोरेंट जी नजर आएगा. सबसे सैर-ए-इफ्तारी सबसे बड़ी. मैं तस्करा भी नहीं करता अपने पॉडकास्ट में. मैं कह रहा हूं ये 15, 10, 12 डायलिसिस सेंटर का महीने का खर्चा जो 18-20 करोड़ रुपए है, ये जो लैब का खर्चा महीने का 10 करोड़ रुपए है, ये जो हम कैंसर का अस्पताल बनाने जा रहे हैं फ्री, और सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान. मैंने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दिया, बिलावल भुट्टो साहब से इफ्तिताह करवाया था हमने, चेयरमैन साहब से लैब का. हमने उनको लेटर दिया, अगर उन्होंने हमारे लेटर को पढ़ लिया, यकीन जाने इसी महीने पूरे सिंध में खून के टेस्ट फ्री होंगे. हमने लेटर दे दिया वहां पर. आपने प्रपोज कर दिया. हाँ, ये प्लान. और अगर मरियम साहिबा ने हमें बुला लिया पंजाब, पूरे पंजाब में खून के टेस्ट फ्री होंगे, पूरे केपीके में फ्री होंगे, पूरे बलूचिस्तान, पूरे आजाद ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप ये. अरे मैं वो बात कर रहा हूँ. यार मुझे तो पता है, मैं आपको पुराना जानता हूँ. मैं सारे माफियाज को दंगा कर दूंगा. मैं लोगों के लिए बात इस मुल्क में. चलिए आपकी बात करते हैं. आपने नर्सरी में किस स्कूल से पढ़ा? पता नहीं, किसी स्कूल से, तो याद भी नहीं. बस यही जवाब है. यानी हमने इतने सादा स्कूल से पढ़ा या इतने हमने गरीब स्कूल से पढ़ा कि हमने उसको याद रखना भी मुनासिब नहीं समझा. तो ऐसे ही होता. लेकिन अगर आपने स्टेट के सबसे बड़े स्कूल से पढ़ा होता जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या अभी भी यही जवाब होता? नहीं, फिर मैं बताता भाई एचएसएन का पढ़ा. बता अब भी सकते थे आप अपने स्कूल का नाम, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेयारी कोई नहीं था. मोहल्ले का था ना, मेयारी नहीं था ना यार, मेयारी नहीं था. और यही अभी स्कूल का स्टैंडर्ड होता तो नर्सरी की टीचर का भी नाम याद होता. हमने क्या किया? हमने टैबो ब्रेक कर दिया. हमने सिंध गवर्नमेंट से 2 सरकारी स्कूल लिए, दीवारें मिली हुई थी, इब्राहिम अली भाई, चौधरी रहमत अली. हमने पाकिस्तान का पहला फ्री O लेवल स्कूल बना दिया. 7 करोड़ रुपए लगाए, स्कूल को महल में तब्दील कर दिया. वीडियो बनाई पहली कि जहां वजीर आजम का बच्चा पढ़ता है जिस स्टैंडर्ड में, उससे ऊपर का स्टैंडर्ड ले लो फ्री में. माशाल्लाह. बच्चा क्लास में आएगा, 2.5 साल का, पैम्पर पहना हुआ है, यानी अभी उसको सारे सेंसेस नहीं पता, लेकिन पढ़ किस पे रहा है? टच स्क्रीन लैपटॉप पे. बच्चा, टीचर जिस बोर्ड पे पढ़ा रही है इंटरेक्टिव बोर्ड है, टीचर ए के ऊपर उंगली मारती है तो ए यूं जाता है आगे. इंटरेक्टिव बोर्ड लैपटॉप से कनेक्ट है. हर क्लास में प्रोजेक्टर है, हर क्लास में कैमरा है, हर क्लास में स्पीकर है. बच्चा जिस कुर्सी पे बैठा है इंपोर्टेड चेयर है 24,000 रुपए की. वाह. बच्चे का बाप ठेला लगाता है सब्जी का. मैं बोला कि गरीब के $100 का खर्चा बच्चे के ऊपर. चले जाइए प्री मॉन्टेसरी के बाद, मॉन्टेसरी में आते ही बच्चा इंग्लिश में बात करता है. हमने आपने तो नहीं की मैट्रिक तक इंग्लिश में बात. मैं तो बीए की इंग्लिश में 2 दफा फेल हुआ भाई, फिर जाके पास हुआ. मतलब नहीं तो भाई हम कर रहे हैं माफियाज के खिलाफ काम. दुनिया के किसी मुल्क में सेहत नहीं बिकती, यहां सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है. हमने अभी इंटर्म गवर्नमेंट में लेटर दिया, जो भी सिंध की थी. हमने बोला भाई कि हम 18 जगहों पे लैब खोलना चाहते हैं फ्री में. सिंध के 9 शहर और कराची भी सिंध का हिस्सा. कराची में 9 मकामात पे, ठीक है, लियाकताबाद, लांडी, कोरंगी, इस जैसा हमने लिखा. ठीक है. तो एक साहब उसी का हिस्सा थे गवर्नमेंट का, वो आते हैं और आके एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अरे ये तो एक अस्पताल के लिए 2.25 अरब रुपए मांग लिए उन्होंने, और एक झूठा नैरेटिव बिल्ड होता है. बैकअप एक तंजीम खड़ी जाती है आके. हम देख रहे हैं हैरत से, या अल्लाह, ये जिस लेटर की बात कर रहे हैं उसकी रिसीविंग तो हमारे हाथ में, उस पर तो लिखा हुआ है 18 लैबें होंगी, पर लैब का सिर्फ गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए देते हैं. अगर 100 मरीजों के लाख के टेस्ट हुए तो कितना बन गया? 1 करोड़. और हम क्या कह रहे हैं कि पूरा शहर फ्री में क्या कराए? इलाज कराए, और आप सिर्फ 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ गवर्नमेंट में, बाकी पैसे 18 लैबों के कितने बन गए 1 करोड़ के हिसाब से? 18 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 2.25 अरब. लेकिन उसको कैसे घुमा फिरा के पेश किया गया कि एक जगह का ये पैसा मांग रहे हैं. और हम तो पूरे महीने में फला गवर्नमेंट अस्पताल में लाख टेस्ट करते हैं, हमारी कॉस्ट ये आ रही है. हमने तो पर्चे में लिखा है कि पर डे लाख टेस्ट. यानी इस पे पीछे माफियाज में इंडिविजुअल्स नहीं है, पूरे के पूरे. आप जब किसी बड़ी मशीन पे हाथ रखेंगे, देखें हमने जो मशीनें लगाई 8-8 अरब रुपए की मशीन है. पीछे इन लोगों को पैसा लगा होता है.
انہی کے بزنسز ہوتے ہیں, یہی مافیا. دوائی ہے, اس کے کیمیکل کی کاسٹ 30 پیسے ہے, آپ کیوں بیچ رہے ہیں 2800 روپے کا وہ کیپسول؟ وہی پڑوسی ملک کے اندر کیپسول مل رہا ہے 30 روپے کا, تو آپ کیسے بیچ رہے ہیں 1.5 لاکھ کا؟ بھائی دور ہے انڈیا. تو بھائی یہاں تو بہت کام کی ضرورت ہے. ابھی میں مافیا سے ٹکرایا ہوں, آپ کا سمجھ رہے ہیں مافیا مجھے ہیرو بننے دے گی؟ میں یہاں پہ گاڑ دے گی. میں آپ سے یہاں پہ مافیا کی بات کرنے لگا ہوں. مافیا سے ابھی تک آپ کیسے بچے ہوئے ہیں؟ ایون آپ کو منسٹریز نے خط لکھا کہ بھائی بلٹ پروف گاڑی لو اور ایسے کرو. مار دیں گے. لیکن میں اپنے ابا کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. میں ایک آرگنائزیشن کا عہدیدار ہوں, ایک ٹرسٹ کا. مجھے ماریں گے, سسٹم چلتا رہے گا, رکے گا نہیں. وہ بچہ جس کی ماں صبح اس کو اسکول چھوڑنے آ رہی ہے, جب وہ اسکول پہنچیں گے گیٹ پہ لکھا ہوگا آج ظفر عباس کو مافیات نے مار دیا, ان کے دن میں نماز جنازہ ہے فلاں مسجد میں, تو کیا وہ بچہ بولے گا امی آج اسکول نہیں, آج نہیں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے. آپ ایک جنرل بات بالکل بچہ جائے گا اسکول, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بچہ جائے گا نہیں تو جائے گا بھائی. ہمارے کینسر کے سینٹر میں اگر کوئی مریض اپنا کیمو تھراپی کرانے آیا ہوگا اور لکھا ہوگا ظفر صاحب مار دیے گئے, وہ تو کرائے گا بھائی. وہ کیوں نہیں کرائے گا؟ وہ ڈائلسس کا مریض جس کا دن ہے آج مشین پہ, وہ کروائے گا. وہ تو نہیں مرے گا اس دن. وہ جو لیب ٹیسٹ کرانے دن میں آ رہے ہیں 10,000 لوگ, کیا واپس گھر چلے جائیں گے؟ جائیں گے, کروائیں گے کام. ہم جو کام کر رہے ہیں رکے گا نہیں. یعنی آپ نے سسٹم اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ ظفر عباس کے بغیر بھی سسٹم سر ہم نے پورے پاکستان کو دکھا دیا ہے. این جی او اس کو بولتے ہیں بھائی, یہ جن کے دماغوں میں یہ ہے نا کہ این جی او کا مطلب یہ ہے, اور یہ ہم نے بتا دیا این جی او یہ ہوتی ہے. ویسے آپ کی کیا کتنی ایک سیکورٹی ہے آپ کے پاس؟ کچھ تو آپ کو رکھنی ہوگی, رکھنی چاہیے. مجھے دی ہوئی ہے ریاست نے, پولیس والے بھی دیے ہوئے ہیں, گارڈز بھی ہیں, بیچ میں رینجرز والے بھی ملے ہوئے تھے, سب کچھ ہے. لیکن میٹر یہ نہیں ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بہت قریبی دوستوں کو جن کا حق تھا وہ زندہ رہتے, ان کو جب 2012-13 میں مارا گیا, میں نے اپنے ہاتھ سے دفنایا. ان کی فیملی آج ان کے بغیر عید کر رہی ہے, ان کی بیوائیں ان کے بچوں کو پال رہی ہیں, تو میری بیوی بھی پال لے گی بچوں کو, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو بھی اس دنیا میں آیا ان سب نے مرنا ہے. میں ان چیزوں سے ڈرتا ہی نہیں ہوں. وہ مافیاز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے خلاف کیمپین چلائیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے میں اگر کہیں جاتا تھا, کہیں ایئرپورٹ یا کہیں کسی جگہ پہ, میرے ساتھ مجھ پہ اگر 2,000 لوگ سیلفی کھنچواتے تھے, ان کی جھوٹی کیمپین کے بدلے میں جن لوگوں نے آ کے ہمارا کام دیکھا, آج 10,000 لوگ کھنچوا رہے ہیں. تم کرو اپنا کام, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے میں کوئی انفلوئنسر بکتا ہے, کتنے میں کوئی صافی بکتا ہے, کتنے پیسوں میں کوئی جھوٹی ٹویٹ کرتا ہے. ہم نے جب میں نے دیکھا کہ اس میں تنظیمیں انوالو ہو گئی, میں نے صرف ایک پوسٹ لگائی, ہم پیکا آرڈیننس کے تحت جا رہے ہیں کیس کرنے. ایک رات میں بڑے بڑے پیجز سے ڈیلیٹ ہوا ہے میٹر, لیکن میں نے سب کا اسکرین شاٹ دیا, میں نے کاروائی کرو. میں نے کہا نہیں, دیکھا نفرت کی طرف لے کر نہیں آؤ. روٹی کا مذہب, مسلک, زبان, نو 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 نو. بھوک نو. ہم مردوں کو غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, ہم نے دنیا کی سب سے بڑی مورچری بنا دی ہے. تمہاری انتہا پسندی کی وجہ سے بند کر دیں, کیونکہ تم اس ملک میں نفرت کا بیانیہ پھیلانا چاہتے ہو. تم چاہتے ہی نہیں ہو سندھی, پنجابی, مہاجر, پٹھان ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تم چاہتے ہی نہیں ہو شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں. تو تمہارے نفرت کے بیانی کی وجہ سے ہم سب کچھ ختم کر دیں. اب دسترخوان پہ تو سارے کٹھے بیٹھے ہوں گے, کوئی شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے. آپ میرے ساتھ چلیں بزنس فورم پہ, ہم چلتے ہیں جہاں ٹاپ ایلیٹ کلاس بزنس مینوں کی بیٹھتی ہے, جو تمام ہی طرح کی پارٹیوں کو, تنظیموں کو, مذہبی ہو, سیاسی, سب کو فنڈنگ کرتے ہیں. کیا وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ ہر ایک کا دسترخوان الگ الگ ہوتا ہے. ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو پھر نیچے والے الگ کیوں ہیں؟ یہ صرف نیچے, یہ دھندا ہے نا بھائی. تو اس دھندے کی وجہ سے تو آج ہم کہاں پہنچ گئے. جس قبرستان میں جاؤ لکھا ہوا ہے ان کو مارا ہے 2000, یہ کیٹیگری ہے 2013 میں جن کو مارا گیا کراچی میں. ارے دہائیاں ہیں یار, ایک دہائی 10 سال مارا جاتا تھا کراچی میں زبان کے نام پہ, 10 سال مارا جاتا تھا مسلک کے نام پہ, پھر اگلے 10 سال جیکٹیں پھٹ رہی ہیں, پھر اگلے 10 سال دھماکے. یار کیا ہے یہ؟ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے. بھائی تمہارا بھائی ہے, انسان ہے, تمہارا ہم وطن ہے, کب تک اس کو زبان, مسلک, مذہب میں جوڑو گے یار؟ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ نے اپنی بیگم کو اور بچوں کو کیسے اس پہ تیار کیا؟ انہوں نے کبھی کہا کہ بابا جی چھوڑ دیں گے, باہر موو ہو جاتا ہے, بس سسٹم بنا دیا ہے. باہر تو میں جس ملک کا مانگوں گا ویزا, جتنا میرے خلاف نفرت کے بیانیہ سالے ڈال چکے ہیں, مجھے منٹ میں ویزا کیا, رہائش کیا, وہ بولیں گے آ جاؤ, ہم تمہیں پیسہ بھی دیتے ہیں. ہم اسی ملک میں رہیں گے, یہیں مریں گے, یہیں دفن ہوں گے, اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. اپنے بچوں کو یہ ذہن بناتے رہتے ہیں ان کا, کس بات کا بچوں کو نہیں, میں بچوں کو ذہن نہیں بناتا. میں صبح اپنے بچوں کو جب گھر سے نکلتا ہوں دیکھ کے نکلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شام میں ان کو کسی مردہ خانے آنا پڑے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں نے اتنے دوستوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا, مجھے ایک ذرہ کوئی ٹینشن نہیں. میں کون سا طے کر کے آیا تھا اوپر سے کہ میں جب نیچے جا رہا ہوں میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں گے. باقی جن کے بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ طے کر کے آتے ہیں. میں کون سا لکھ کے آیا ہوں میں قیامت تک زندہ رہوں گا؟ نو نو نو. اور اگر اچھے کاز پہ کام کر رہے ہیں یار, میں تو اس بات پہ دنگ ہوں, جو جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ کھربوں پتی ادارے ہیں, میں نے کووڈ میں حسرت سے دیکھتا رہا ان کو کہ آج راشن بانٹنے کا اعلان کریں گے, کل کریں گے. انہوں نے بولا جی ہم راشن نہیں, ہم تو یوں دیں گے, ہم کاروبار دیں گے, جب کاروبار کا ٹائم آئے ہم یہ کریں گے. سیلاب آ گیا.
ہم راشن نہیں دیں گے, ہم خیمہ بنا کے دیں گے, ہم خیمہ بنا کے نہیں دیں گے, ہم گھر بنا کے دیں گے, ہم گھر. دوسرا رمضان آ گیا, یا ارے بھائی وہ سب جو پیسے آ رہے ہیں ہمارا جیسا بیبی ادارہ خرچ کر رہا ہے, ہم سیلاب میں لاکھوں بورے راشن بانٹ رہے ہیں, لاکھوں خیمے دے رہے ہیں, لاکھوں مچھردانی دے رہے ہیں, آپ کدھر ہو؟ آپ کدھر ہو؟ ہماری فنڈنگ رکوانے کے لیے تو آپ کا سوشل میڈیا کیمپین بھی چلاتا ہے, آپ کے سارے پیجز لکھ رہے ہیں, آپ کے سارے تجزیہ نگار لکھ رہے ہیں, آپ کے جتنا پیڈ لوگ لکھ رہے ہیں, آپ کدھر ہو؟ اور کوئی آپ سے سوال کیوں نہیں کر رہا؟ اتنا سا ادارہ JDC آج کراچی کی ہر چورنگی پہ فری ڈائلسس سینٹر کھول دیا. کراچی میں مین مرکز کے اوپر نمائش چورنگی پہ فری لیب کھول دی. بالکل اربوں روپے کی, 1-2 ارب نہیں, 16-17 ارب روپے کی مشین فری. اور فری دسترخوان تو جگہ جگہ پہ کہاں نہیں ہے, نام لیں آپ, نام لیں. جی آئی نو, میں نے خود وزٹ بھی کیے ہیں ایک دو آپ کے ساتھ. مردہ خانہ, IT سٹی, 10,500 لڑکا لڑکی مفت میں IT کا کورس کر رہا ہے, گھر بیٹھے $400 کما رہا ہے. آج لاہور میں جو سینٹر کھولنے جا رہے ہیں 8,000 کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس فری میں کرو, گھر بیٹھے $4,000-5,000-6,000 کماؤ فری. یار کر لو, تجربہ کر لو نا, میں جھوٹا ہوں گا. اچھا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. فری IT سینٹر بھی جو آپ نے کراچی سے شروع کیا, اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ ایک تو ہے نا کہ آپ غریبوں کی مدد کریں, راشن دیں, سارا. صرف ایک وجہ تھی. دیکھیں شہر میں ڈکیتی, آپ لاہور میں آپ فون لے کے سڑک پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, 1% آپ کو خوف نہیں ہوگا. لاہور میں بھی ہو جاتے ہیں ویسے واقعات, خوف تو نہیں ہے نا. ہاں یہ خوف, ہاں بالکل خوف نہیں. کراچی میں اب خوف ختم ہوا ہے. کیوں؟ کہ ان کو کام پہ لگا دیا. نو, کیونکہ اب لوگ اپنا موبائل فون لے کے ہی نہیں نکلتے. اچھا, جس کے پاس ہوتا ہے موبائل فون بھی جاتا ہے اور گولی بھی مارتے ہیں. یہی علی شیخانی صاحب تھے, عید سے ایک دن پہلے مارا لوگوں کو گولی. جوانوں کی میتیں گھر پہ پہنچی, ان کے بچے عید کے کپڑے خرید کے لا چکے تھے, پہن نہیں سکے. کیونکہ ہمارے یہاں جس کا باپ مر جاتا ہے نا, گھر میں موت ہوتی ہے, ماں مر جائے, اس کی عید نہیں منائی جاتی. عید کے دوسرے دن ایک بندے کو مارا جس کی فیملی کو انہیں 1.5 کروڑ روپے دیے. او بھائی کیا ظلم ہے یہ؟ بھوک, افلاس, خودکشی. صحافی نے خودکشی کر لی, میت لٹکی, اس کے بچے نیچے سو رہے بغیر سویٹر کے سردی میں نے جا کے ویڈیو بنائی تھی, پوری دنیا نے دیکھی تھی. ہم نے کہا یار کام دو ان لوگوں کو. ہم نے IT سٹی بنایا, ہم نے کہا وہ کورس جو اس وقت پنجاب میں 1.5 لاکھ روپے کا, اور آپ نے ٹیچرز دیے, میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور آج تک آپ کے ٹیچر پڑھا رہے ہیں, ابھی آپ لاہور والے میں ٹیچرز دے رہے ہیں انشاءاللہ, آپ کا شکریہ. تو بھائی میں نے کہا یہ کورس کر لو, گھر بیٹھے 185 کما لو گے یار. اگر 100 بھی کما لیے تو 28,000 روپے بن جائیں گے. اور گھر بیٹھ کے نا پیٹرول کا خرچہ, بائک کا آنے جانے کا, نا یہ خطرہ موبائل چھن جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا رنگ لگایا ہے. ہم لگے میں, آپ کی بہت مدد اس میں شامل ہے. اللہ آپ کو بہت عزت دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. آپ نے علی بھائی کا ذکر کیا, علی شیخانی کا, یہ آپ کے ساتھ کیسے ملے اور یہ اتنے سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں ساتھ؟ دیکھیں علی شیخانی صاحب امریکہ کا لیڈنگ بزنس مین ہے. انہوں نے جو میری ان سے جہاں تک بات ہوئی, انہوں نے کہا ان کو JDC کا یہ پسند آیا. انہوں نے مختلف لوگوں کے ذریعے چیک بھی کروایا, خود بھی آبزرو کیا, دیکھا کہ JDC کسی مصیبت زدہ سے اس بنیاد پہ اس کو نہیں بھگا دیتی کہ تم میرے مسلک کے نہیں ہو, تمہاری زبان بھی زبان سیم ہے. انہوں نے کہا تم سب کے لیے کام کرو, اس لیے میں تمہارے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی. جب میں نے ان کے بارے میں معلومات کی تو امریکہ کے سب جانتے ہیں, ہیوسٹن کے تو کنگ ہیں, بادشاہ ہیں. تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو ساتھ جوڑتا جا رہا ہے اور کام بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا سیلاب میں کس طرح لوگوں نے ہماری مدد کی. ملک ریاض صاحب, شاہد قریشی صاحب, CEO بحریہ ٹاؤن, یہ اس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کتنا بانٹنا ہے, کتنا, یہ والی بات تھی. اچھا, اور پھر اعتماد کا یہ لیول ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے نام سیلیبریٹیز بھی فنڈنگ دے رہے ہیں. عاطف اسلم صاحب نے جس دن لیب بنائی اس کے اگلے دن 20 ملین روپے دیے انہوں نے, ان کی زوجہ نے. علی شیخانی صاحب آئے 100 ملین روپے دیے. بات یہ کہ لوگ جڑ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے جڑ رہے ہیں, ٹرسٹ ہے نا. اچھا الفلاح نے دیکھیں آپ کے سامنے کتنا کیا سیلاب میں ہمارے ساتھ. بلکہ پاک انگلینڈ سیریز کا پر چھکا جو $1,000 رکھا تھا, جتنے چھکے لگے $73,000, وہ کروڑوں روپے راشن کی مد میں الگ دیے جو ہم نے پاکستان نیوی کے تھرو پھر بھجوایا. اچھا, یہ جو عام آدمی کے لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, آڈٹ کا کیا سسٹم ہے JDC میں؟ کوئی بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے, وہ کیسے چیک کرے کہ بھائی یہ واقعی خرچ ہو رہے ہیں؟ وہ ادارہ ہے جو علل اعلان اپنے ہر پروجیکٹ کے ڈونر کا نام بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈائلسس سینٹر ہے, اس کا نام گوہر حسین اس لیے رکھا ہے کہ ساری مشینیں, سارا خرچہ گوہر حسین صاحب کے بچوں نے اٹھایا. ٹھیک ہے, یہ جمشید رضا ڈائلسس سینٹر ملیر ہے. یہ مشینیں جو ہیں فلاں جگہ لگی ہے, اس کے ڈونر ہیں. اس کے بعد JDC چونکہ ماس لیول پہ آپریشن کرتی ہے, B کیٹیگری UK فرم سے آڈٹ کراتے ہیں. یہاں رکتے نہیں ہیں. ریاست پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے PCP, اس سے آڈٹ کراتے ہیں. جو ان کی فیس ہوتی ہے 1 ملین 2 ملین گورنمنٹ آف پاکستان بھرتے ہیں, ان کی ٹیمیں اسلام آباد سے آتی ہیں, کرو آڈٹ. کرائے نا آڈٹ سارے ادارے, 1.5 لاکھ NGOs ہیں, اس میں سے کتنی کراتی ہوں. اور یہ پبلک ہوتا ہے آڈٹ آپ کا, آپ کی ویب سائٹ پہ ہماری پروفائل پہ بھی ان کا لوگو لگا ہوا ہے. PCB آڈٹ کراتے ہیں کھلا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خوف ہی نہیں ہے, ہم سب کی مدد کرتے ہیں. ہمارا یہ چکر نہیں ہے کہ صرف ایک, صرف یہ, صرف وہ. نو 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 نو, آپ چیک کریں ہر چیز. اچھا, آپ کے پاس مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں مدد کے لیے,
اب میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں لیکن کوئی ایک دو واقعات ایسے بنائے لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ بھائی لوگ ڈونیٹ کریں JDC کو. آپ نے کوئی موٹیویشن نہیں بتاؤں گا, ہر واقعہ رلا دینے والا واقعہ ہے. صرف اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں, کل کو ہم پہ آپ پہ مصیبت آ جائے, میری ماں کو اگر روٹی لینے کے لیے, بچوں کے کھانے کے لیے, اپنے پوتوں کی فیس کے لیے JDC کے باہر جا کے لائن میں لگنا پڑے کسی فلاحی ادارے کے پاس, تو مجھ پہ کیا گزرے گی, میری لاش تڑپ جائے گی. میری ماں کا ایک ایک قدم اتنا بھاری ہوگا کہ میں جس فلاحی ادارے کے باہر جا رہا ہوں اس کی شرطیں کیا ہوں گی, کیا میں واپسی آ رہی ہوں گی تو میرے ہاتھ میں روٹی کا بیگ ہوگا ان بھوکے پوتوں کے لیے. تو اس سے بڑی درد کی بات کیا, مجھے کوئی کسی کا, میں وہ آدمی ہوں جو کسی کا درد ورد نہیں بیچتا. میں نے آج تک اپنے اولڈ ایج ہوم کے بزرگوں کی اسٹوریاں نہیں بیچی, 3 اولڈ ایج ہوم بھر چکے ہیں میرے. میں نے کبھی اپنے یتیم بچوں کی اسٹوریاں نہیں بیچی, کبھی بھی نہیں بیچی. اگر کسی چینل پہ جاؤں رمضان میں اور وہ کسی کیس کو بڑھا دے تو میں بولتا ہوں سوری میرے ادارے کا نمبر نہیں چلانا. میں وہ نہیں ہوں جو چھوٹے بچے بیچتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ساتھ. نو 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 نو, یہ بیٹھے انہیں کا چلاؤ نمبر بھائی, 1 روپیہ آئے 1 ارب آئے ان کے اکاؤنٹ میں آئے. یہ تو چلیں آپ ان کو کیمرے کے سامنے نہیں لاتے, لیکن اس کے پیچھے کوئی ایک دو واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ ایک فیملی آ گئی, کھانا نہیں ہے, بائک پہ میاں بیوی انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے کھانے کو گھر پہ. بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں, نہیں سنے کسی کا واقعہ. مجھے آپ صرف ایک بات بتائیں, مجھ پہ آج برا وقت آتا ہے یا میری فیملی پہ آتا ہے, یار میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں, جس کو اللہ نے پیسہ دیا صرف ایک بات بتا دو, میں آج مر جاتا ہوں, چلے چھوڑو یار, میں آج مر جاتا ہوں, میں مر گیا, میں بہت پیسے والا آدمی ہوں, ارب پتی ہوں, کیا میری بیوی دوسری شادی نہیں کرے گی؟ ہاں یا نا؟ کر لے گی, کر لے گی, ظاہری بات ہے, ایسے ہی ہے نا. بالکل. تو بھائی میں اپنے بچوں کا جتنا پیسہ رکھنا اتنا رکھوں جتنا بیوی کا, باقی پیسہ اگر میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو میرے جانے کے بعد یہ پیسہ کام آ رہا ہوگا. جو اللہ کے راستے میں دے دیا کام تو وہی آئے گا. یا میں یہ پیسہ اپنے کسی ایک مرحوم کے نام سے, بھائی میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا یا میں اپنے باپ سے محبت کرتا تھا, ان کی خدمت زندگی میں نہیں کر سکا. علی شیخانی نے کیا کیا؟ علی شیخانی نے بولا ظفر کینسر کا اسپتال بنا رہے ہو, میری ماں کے نام سے بناؤ, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اب پورے پاکستان میں JDC جہاں جہاں کینسر کا اسپتال کھول رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ JDC شمیم شیخانی کینسر فری. پہلے ڈائگنوسٹک تھا, انہوں نے ڈائگنوسٹک نہیں علاج بھی کریں گے, کینسر فری اسپتال. تو کیا ہوگا, ایک مریض بھی اگر 1 دن کی بھی زندگی لے رہا ہے تو اس کا ثواب ان کی ماں کو بھی پہنچ رہا ہوگا جس ڈونر نے اور لوگوں نے پیسہ لگایا. بالکل سیدھا سیدھا کام ہے, بالکل سیدھی سی لائن ہے, اس میں کچھ بھی ٹیڑھا میڑا نہیں ہے. ہمیں ہر بات اپنے اوپر رکھ کے سوچنی ہے. جتنی چالاکی دکھا دیں, جتنی مکاری دکھا دیں, 5 دہائیوں سے زیادہ کون جیتا ہے؟ 6 دہائی جیت کون لیا؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جو لوگ آپ کو دفنانے لے کے جا رہے ہوں گے, میت کندھے پہ ہوگی, کسی کو آفس سے فون آ رہا ہوگا, کوئی گھڑی دیکھ رہا ہوگا, ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس آپ کے لیے. ریئلٹی ہے, جب گاڑ کے جائیں گے واپس آئے گا کوئی نہیں. اگر آپ کسی کو بولیں گے نا چلو آؤ ظفر کی قبر پہ آج چلتے ہیں, یار بڑا ہنسی مذاق کرتا تھا بہت کام, لوگ بولیں گے یار یہیں سے کر لو جو کرنا ہے بھائی, اتنا نہیں کرو اتنے ٹریفک میں. تو بھائی انسان کی کیا اوقات ہے یار, کر لیں آپ کتنی پیسے سے محبت کرنی ہے کریے. اچھا آپ کا اپنا انکم سٹریم کیا ہے؟ دیکھیں میرے تو اپنی ڈسٹریبیوشن تھی JDC سے پہلے. پاکولا فلیورڈ ملک کا آدھا کراچی تھا میرے پاس, پھر اس کے بعد سن کا تھا, منٹو کا تھا, میں خود مازا انٹرنیشنل کا نیشنل سیل مینیجر رہ چکا ہوں, اور اس کے بعد میرا اپنا ٹریول ایجنسی ہے میری اپنی. اس کے علاوہ میں نے بیچ میں فوڈ پاپا لانچ کیا تھا, لیکن وہ نہیں, ہم لانچنگ سے پہلے اس کی ٹیم ایک جگہ بک گئی پوری. پھر ابھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے مل کے پورے رمضان کو آسٹریج کیا تھا. تو انشاءاللہ پھر ہم ان کی خوشی کے لیے ابھی 6 جون کو انشاءاللہ آسٹریج لانچ کر رہے ہیں برانڈ, اور آن لائن ہوگا. ہم 4-5-6 دوستوں نے مل کے کیا, اور اس میں یہاں ٹی شرٹ بہت اچھے طرح کی, یہاں آسٹریج کا لوگو بھی ہوگا, ہم کیمرے میں قریب کر کے دکھا دیں گے. کیا بات ہے, جن کی ہٹی ان کی اور ہٹے, بزنس کا آئیڈیا دے دیا اتنا بڑا. نہیں آ رہا ہے سر, 6 جون کو لانچنگ ہے. آسٹریج ٹی شرٹ ہے, آسٹریج کی ڈینم کی پینٹ ہے. وہ پینٹ جو مارکیٹ میں $80 کی ہے وہ شاید $6 یا $5 کی, اور جو ٹی شرٹ مارکیٹ کے اندر شاید اچھے برانڈ کی $70 کی مل رہی ہے, وہ آپ کو پاکستانی ڈالر میں اگر دیکھیں تو شاید $3 یا $2 کی. اس کا مطلب ہے آئندہ کوئی آپ پہ تنقید بھی نہ کرے, وہ آپ کا برانڈ لانچ ہو جائے گا. کریں, جتنا کر سکتے ہو کرو. آسٹریج کے بعد دوسرا بھی کوئی آئیڈیا دے دو. اچھا مجھے تو ڈر لگ رہا تھا آسٹریج کے بعد کہ ڈائلیسس کے دشمن نہ بن جائیں, یہ گردے کے خلاف کوئی کیمپین نہ شروع کر دیں میری نفرت میں. تو اللہ خیر کرے جی, اس سے کوئی نہ کوئی بہتری آ رہی ہے. نہیں ہر کام اچھا. تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی ہے, شادی آپ کی لو تھی ارینج تھی؟ ارینج تھی. اچھا, اور ایک ہی بیگم ہے؟ ہاں ایک ہی. ملٹیپل شادیوں کا شوق نہیں ہے؟ یہ شادی چل رہی کافی نہیں ہے, دیکھیں میں گھر پہ ہوتا کہوں. ہاں یہ بھی ہے. ابھی میں جو لاہور پہنچا ہوں تو شاید میں 1 گھنٹہ بھی نہیں سویا ہوں, کیونکہ ہمارے آفس میں پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں کسی کے, ابھی میں آپ دیکھیں میں نے رات میں شاید 3 بجے پوسٹ لگائی ہے پیج پہ, وہ عمر صدیقی صاحب آئے تھے آفس میں, ان کی والدہ کو 2 بوتل او نیگیٹو چاہیے تھے. جی میں موجود تھا, تو اس لیے میں بتا رہا ہوں, میں نے اپنے ہاتھ سے لگائی, اس فیملی سے پوچھ لیے گا. انہوں نے باہر بتایا کہ ارجنٹ ہمیں 2 بوتل او نیگیٹو چاہیے. میں نے او نیگیٹو تو نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی یار, تو نے پوسٹ لگا دی. تو ہمارا تو 24 آور کام چل رہا ہے. اب کہیں ڈائلیسس کی مشینوں میں مسئلہ, کہیں بجلی کے بل, سارے سینٹروں کے بجلی کے بل آپ دیکھ لیں, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے.
کروڑوں میں ہوں گے آف کورس. ابھی ہم نے صرف اپنی فیملی سبمٹ کی ہے, علی شیخانی بھائی نے اس کو اسپانسر کیا تھا, تو 4,500 ہمارے اسٹاف بیٹھے ہوئے تھے خالی, کہ اسکولوں کی بیسٹ ٹیچر کون سی ہے, اسکولوں کی بیسٹ آیا کون سی ہے, اسکولوں کا بیسٹ چوکیدار کون سا ہے, ڈائلسس سینٹروں کا بیسٹ ڈاکٹر کون سا ہے, بیسٹ ٹیکنیشین کون سا ہے, بیسٹ صفائی کرنے والا کون سا ہے, بیسٹ گارڈ کون سا ہے, بیسٹ ڈاکٹر کون سا ہے, بیسٹ سرجن کون سا ہے, لیب ٹیکنیشین کون سا اچھا ہے, بیسٹ آئی ٹی کا بیسٹ ٹیچر کون سا ہے, سب کے ایوارڈ تھے. بیسٹ بس چلانے والا کون سا, فری ٹرانسپورٹ, بیسٹ میت بس کا کون سا ہے, بیسٹ مردہ نہلانے والا کون ہے, ہر کیٹیگری کے ایوارڈ تھے. صرف ہمارے اپنے تو اتنا رش تھا. کیونکہ اب پوڈ کاسٹ کو ہم نے اینڈ بھی کرنا ہے, قربانی کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں. قربانی آ بھی رہی ہے, لوگ آپ کو کتنا ڈونیٹ کر رہے ہیں, اور ہم تقریباً ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا جا رہا ہے. وہی بات پھر شتر مرغ والی آ جاتی ہے کہ آپ ایک ہے نارمل قربانی ہے کہ آپ اتنی مہنگی مہنگی گائے, اتنے مہنگے مہنگے بیل. میں اگر آپ نے کبھی یہ سنا ہو JDC نے خریدا ہے تو میں اس کا جواب دوں. آف کورس لوگ دیتے ہیں, کے مالک ہیں, آپ اپنے گھر کے لیے 2 جانور لے کر آئے, آپ کا 2000 گز کا بنگلہ ہے 1 ارب روپے کا, آپ 2 گائے اپنے لیے لے کر آئے, ایک گائے آپ نے مجھے بھیج دی کہ غریبوں کو دے دینا, تو میں کس منہ سے آپ کو بولوں یار یہ گائے لے جاؤ اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, مجھے ایک عیبی جانور لا کے دے دو جس کا نام کٹو ہو, جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں, ادھر سے خون بہ رہا ہو, ایک سینگ بھی ٹوٹا ہوا ہو, ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہو. میں نہیں کہہ سکتا بھائی قربانی ہوگی کیا اس پہ, عیبی جانور پہ نہیں, اس پہ تو قربانی نہیں ہوتی نا. قربانی کے لیے خوبصورت جانور بولا گیا, نہیں بولا گیا, تو پھر مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ مہنگے سے مہنگا جانور آپ کے پاس, مجھے نہیں معلوم مہنگا ہے سستا ہے, مہنگا میں کچھ نہیں بولوں گا یار, پھر یہ ابھی چلنا شروع ہوگا تو پھر یہ یوں اڑے گا جا کے. تو مہنگے سے مہنگا جانور میرے پاس 25 روپے والا ہوتا ہے. 25 کروڑ روپے بھائی, ہو سکتا ہے 25 روپے میں کسی کو مل گیا, اس نے پالا ہو, اس پہ چلائے نا کیمپین. ٹھیک ہے, 1.5 لاکھ کے شتر مرغ کو لے کے دوڑ رہے ہیں, ابھی 25 کروڑ کی گائے لے کے دوڑیں گے, تو 25 روپے والی گائے کو لے کے دوڑ لو. آج لوگوں ابھی سنیں, سب سے مہنگا علی شیخانی صاحب آئے تھے, انہوں نے بولا کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کی قربانی برائے مستحقین کے لیے میں گائے دینا چاہ رہا ہوں اتنی. میں نے کہا اتنی گائے میں گوشت نکلے گا اتنا, اگر اتنے ہی پیسوں میں آپ 100 اونٹ لے لیں گے تو گوشت نکلے گا اتنا. جس غریب کے گھر میں 1 کلو گوشت دے رہے ہوں گے, اس کے بچے دن میں اگر 2 ٹائم آدھا کلو گوشت کی بریانی اور قورمہ کھائیں گے, تو اس میں 5 کلو گوشت میں 5 دن تک وہ گوشت کی ڈشیں کھائیں گے, جن کے گھر میں کبھی گوشت نہیں آتا سال بھر, اور ہم بھی نہیں بھیجتے اپنے کسی غریب رشتے داروں کے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بالکل ایسے. تو جاؤ عید پہ تو ان کے گھر دینے 5-5 کلو گوشت کے تھیلے. لوگ روک دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو, ادھر آؤ, کیا ہے یہ, سمجھتے چربی دے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں نظام کیا ہے, اگر 50 اونٹ دیوبندی عالم نہر کر رہا ہے تو 50 اونٹ بریلوی عالم, 50 اہل حدیث عالم, 50 اہل تشیع عالم, باقی جو فیصل قریشی صاحب ٹی وی میں جو اینکر اداکار ہیں 50 1-2 اونٹ کیا کہتے ہیں فاروق ستار صاحب سیاستدان. اس طرح ہوتا ہے, اور جتنے کٹ رہے جتنا گوشت چاہیے ٹرکوں میں بھر کے دیتے ہیں, بانٹو. اچھا, مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آپ جو قربانی کرواتے ہیں وہ بھی سب علماء سے کرواتے ہیں. ہاں, ہم تو انٹرفیت پہ کھلا کام کر رہے ہیں, نفرت کا بیانیہ ختم کرو. تو علماء راضی ہو جاتے ہیں اکٹھے ہونے پہ, نہیں بھائی جو وہ کرے گا تو میں ادھر کیوں قربانی کروں گا. کیا سمجھ رہے ہیں, ہر طرف یقیناً اچھے لوگ موجود ہیں, یقیناً سب ہیں, لیکن انتہا پسندی ابھی اس پیک پہ نہیں پہنچی. اور اگر اسٹیٹ چاہے گی تو انتہا پسندی ہوگی ہی نہیں. اسٹیٹ اگر چاہے گی تو گورنمنٹ آپ کو کس لیول تک سپورٹ کرتی ہے؟ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے آج تک جو جگہ مانگی ہے کہ ہم یہاں پر اسکول کھولنا چاہتے ہیں, یہاں پہ آئی ٹی سٹی کھولنا چاہتے ہیں, یا ڈائلسس کھولنا چاہتے ہیں, یہاں مردہ خانہ کھولنا چاہتے ہیں, یا گورنمنٹ ہمیں جگہ دے دیتی ہے. اور پنجاب گورنمنٹ یا کوئی اور؟ ابھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے رابطے شروع کیے ہیں, اگر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم جو کچھ وہاں پر کر رہے ہیں وہ سب یہاں پر بھی کریں گے. اچھا سفر بھائی, آپ کے اپنے بچے کن اسکول میں پڑھ رہے ہیں, وہ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ان کا کیا لائف اسٹائل ہے, ان کے پاس کون سی گاڑیاں ہیں, کیا پروٹوکولز ہیں ان کے ساتھ؟ میرا جو بیٹی ہے اس کے پاس گاڑی ہے 3 پہیوں والی, کیونکہ 1.5 سال کی ہے. ٹھیک ہے. میرے جو بچے ہیں ان کے پاس 2 پہیوں والی سائیکل ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ بھلا کرے ایک مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں, جو کرسچن کمیونٹی کے اسکول ہوتے ہیں اس میں پڑھ رہا ہے. اور بیٹی جو ہے, اگر یہ ابھی انشاءاللہ جب اس کا 1 سال اور ہو جائے گا, 2.5 سال کی ہوگی, تو جو ہم نے اپنا اسکول بنایا اسی میں پڑھواؤں گا. اچھا, دنیا دیکھے میری اولاد بھی کہاں پڑھ رہی ہے, ادھر ہی جہاں پہ آپ کے بچے پڑھے, جہاں میں باقیوں کے بچے. اگر کوئی کمی ہوگی تو میں پوری کروں گا نا اس اسکول میں. جب دوسرے کا بچہ, اور جس دن ہم نے اسکول کا فارم لانچ کیا تھا نا, تو 20,000 پیرنٹس آئے تھے ایک رات میں. 4 کلومیٹر لمبی لائن تھی, شام 7 بجے لائن لگ گئی تھی, صبح 8 بجے فارم ملنا تھا. کیونکہ میں ڈیلی دکھاتا تھا نا یہاں بچوں کو گھوڑے کی رائڈنگ کرائی جائے گی, تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے گھوڑے آئے اسلام آباد سے, پونے اور سے, تمہارے لیے سوئمنگ پول بنے ہیں, اس کا انسٹرکٹر 5 اسٹار ہوٹل کا ہے, تمہارے لیے ایکٹیویٹی روم بنا ہے, تمہارے لیے آرٹ روم بنا ہے, تمہارے لیے میوزک روم بنا ہے. یہ تمام ٹیچر بیکن ہاؤس کے ہیں. یہ پرنسپل 20 سال بیکن ہاؤس کی پرنسپل رہی ہے. آ جاؤ فری میں پڑھائیں گے. تو پھر رش بھی ویسے ہی آیا. آپ پہ ایک بڑی تنقید ہوئی تھی فری پیٹرول والے پہ لاہور میں, کہ یہ فری پیٹرول بانٹ رہے ہیں, لیکن بعد میں لوگ آگے انہوں نے کہا جی کوئی نہیں بانٹ رہے.
وہ کیا کہانی ہے؟ وہ بھی کوئی مافیا تھا، اور پہلے جب آپ نے بانٹے تو آپ نے اس وقت ویڈیو، آپ اس وقت کیوں نہیں لائیو آئے کہ یہ دیکھو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے اتریں گے تو یوٹیوب تو پیسہ دے رہا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فیس بک بھی پیسہ دے رہا ہے، کانٹینٹ ہے نہیں آپ کے پاس. ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے ظفر لوگوں کی بائکوں کی ٹنکیاں فل کرا دو. ٹھیک ہے، کرا دی فل 3 گھنٹے. ٹھیک ہے، اب کبھی تو وہ سیشن ختم ہوگا. اب جب ختم ہو گیا سیشن، پیٹرول پمپ والے نے لوہے کے باڑ لگا دیے، جتنی بائکیں روکی تھی سب کو دے دیا، اور وہ پورا 3 گھنٹے ہمارے JDC کے فیس بک پہ لائیو چلا، کیونکہ ہمیں پتا تھا شرارتی عناصر گھوم رہے ہیں. اب کوئی سیاسی دشمنی رکھتے ہوئے آ کے بولے نہیں یہاں تو یہ 2 صاحب گئے، بھائی ذرا آپ کو پیٹرول ملا؟ بولے گا نہیں میں تو، مجھے تو نہیں ملا. تو وہ تو سچ تو کہہ رہا ہے، وہ تو وہاں سے بھی آفس سے نکلا گھر جا رہا ہے. کمال کیا ہے؟ اور اس میں تنقید کس بات کی؟ میں نے آپ سے پیسہ لیا. ایک شخص گفٹ دے رہا ہے، ایک شخص گفٹ دے رہا ہے. میں چاہتا ہوں ان کو ایک نوٹس بھیجتا، ان کا پورا خاندان آگے معافی مانگتا، اور وہ ویڈیو ان کی 6 سال کی جیل کے لیے کافی تھی. لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کہا جا خوش ہو جا، کما لے، روٹی کھا لے، خوش ہو جا. نہیں ویسے کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں ضرور کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ. کمنٹس میں لوگ ذلیل کر رہے تھے اس کو بہت، کہ ایک تو پہلی پنجاب میں کوئی NGO آ کے کام نہیں کرتی، اگر کوئی آ کے کام کر رہا تھا تم نے اپنی زہریلی ویڈیو بنا کے ان کو اور دور کیا. لوگوں نے بہت لعنت دی اس کو، میں نے دیکھا. آپ کو پتہ بھی ہوتا ہوگا کئی لوگوں کا، سب کچھ ہمیں تو یہ تک پتا تھا رمضان میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کون دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کچھ پتا ہوتا ہے. پھر بھی کوئی ایکشن نہیں. کیا کرنا ہے ایکشن. مافیا کے خلاف بس لاسٹ مجھے جواب دے دیں، آپ نے فروٹ مافیا کے خلاف بڑا احتجاج کیا اور آپ نے بڑی کمپین چلائی، اور آپ نے اپنی فیملی کی ویڈیو دکھائی، دیکھو بھائی بغیر فروٹ کے افطاری ہو جاتی ہے. اس طرح اگر پورا پاکستان کرے، کون کون سے بڑے مافیاز ہیں جن کے خلاف آپ کہتے ہیں یار ان کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ کہ الیکٹرک ہر بارش میں لوگوں کو مارتی تھی کرنٹ لگا. بالکل. میں نے کہا میں FIR کٹواؤں گا. میں نے 27 مرنے والوں کی FIR کٹوائی. انسان بن گئے ہیں. 6.5 لاکھ پولوں پہ 98 ارب کی ان کو ارتھنگ کرنی پڑی. جی جی. بھلے انہوں نے اس کے بعد مجھ پہ کیسز کر دیے، میں جھیل رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ارتھنگ کی نا انہوں نے. آج تو کوئی بارش میں نہیں مر رہا کراچی میں. پھلوں کے ریٹ انہوں نے کر دیے تھے 125 روپے درجن والا کیلا 600 کی، رمضان کا چاند ہو گیا. میں نے کہا میں اور میری فیملی چھوڑی، پورے کراچی نے میری بات مانی، سب نے پھلوں کا بائیک آؤٹ کیا. وہی کیلا 60 روپے درجن بکا کراچی میں. پھر تو لوگ ساتھ دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. وہ جو سیاسی پارٹیاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں سیاسی پارٹی لانچ کروں گا یا میں کوئی، اور اس کے بعد اپنا سوشل میڈیا ہمارے خلاف سارا سال استعمال کرتے ہیں، تم غلط محنت کر رہے ہو. ویسے آپ کا پلان ہے پالیٹکس میں آنے کا؟ ابھی کوئی پلان نہیں. اور آپ کو ویسے کسی پارٹی نے اپروچ کیا؟ ہر پارٹی نے اپروچ کیا، اور بڑی سیٹوں کے لیے. ساری بات ہے، اتنی آپ کی آڈینس کام کر رہے ہیں. بہت سارے بزنس مینوں نے بولا سیاسی پارٹی لانچ کرو، 5 سال تک ہم خرچہ کریں گے، آؤ محنت کرو. میں نے کہا یہ جس لائن پہ میں کام کروں میں اپنے لوگوں کی جان چھڑواؤں گا. لیب مافیا، پرائیویٹ اسپتال مافیا، اسکول مافیا، مافیاز کے ہاتھ میں آ گئے ہمارے عوام. کرایہ دار کرایہ لے لیتا ہے، نہیں تو گھر خالی کرو، اور اس کے بعد بجلی کے الیکٹرک بل لے لیتی ہے، پوری تنخواہ ختم. کھانا کہاں سے کھائیں گے لوگ؟ بیڑا غرق ہو گیا ہمارے لوگوں کا. بھائی ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں پبلک کو تو پلیز. بس میں صرف اتنا بولوں گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. آپ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے رشتہ دار یا ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، یہ یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.